بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زمانہ جاہلیت میں عورت ایک گری پڑی چیز سمجھی جاتی تھی۔ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو ہوس کے سوا کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بچی کی پیدائش ہوتی اس کو معیوب سمجھا جاتا اور اس کو اپنی ناک کٹنا سمجھا جاتا اور اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مبعوث ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مقام عطا فرمایا، عورت کو عزت عطا فرمائی، عورت کو میراث میں حصے دار بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ عورت اگر تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اگر تمہاری بیوی، بہن، بیٹی ہے تو وہ تمہاری عزت ہے۔ اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں 3 بیٹیوں کی پیدائش ہو یا 2 بیٹیوں کی پیدائش ہو یا 1 بیٹی کی پیدائش ہو، اسی طرح کسی کے ہاں 3 بہنیں ہوں، 2 بہنیں ہوں یا 1 بہن ہو، اور وہ ان کی اچھی طرح تربیت کرے اور اچھی پرورش کرے، اس کے بعد اچھی طرح ان کو رخصت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن یہ شخص میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو عورت کو جو عزت اور مقام اور مرتبہ ملا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ملا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے متعلق سفارش کرتے ہوئے مردوں سے فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ میری ان بندیوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ رہا کرو، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا۔ لیکن افسوس آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بعض گھرانے ایسے ہیں جن میں وہی زمانہ جاہلیت کی سوچ اور غلط عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر لڑکی کی، بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے، غمگینی کا اظہار کیا جاتا ہے، ناگواری محسوس کی جاتی ہے، اس کی پیدائش پر وہ خوشی نہیں ہوتی۔ لڑکے کی پیدائش پر جو خوشیاں منائی جاتی ہیں وہ لڑکی اور بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی جاتی۔ بس اوقات تو اس میں عورت کو قصوروار ٹھہرا کر ساری زندگی تانا دیا جاتا ہے کہ تو نے بچی پیدا کی۔ پھر آدمی تو آدمی، ساس، نندیں، جٹھانیاں، وہ بھی تانا دیتی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو تانا دینے والی خود بھی تو عورت ہے، خود بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، تو وہ ایک عورت دوسری عورت کو کیسے تانا دے سکتی ہے؟ یہ بھول گئے کہ اولاد دینا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب وہ اولاد میں جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکیاں لڑکے دونوں عطا فرمائے، اور جسے چاہے تو باج رکھے۔ یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، عورت کا کوئی تصرف نہیں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بس اوقات عورت کو قصوروار ٹھہرا کر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، یہ زمانہ جاہلیت والا غلط عقیدہ ہے۔ لہذا اگر کسی کے ہاں لڑکی اور بچی کی پیدائش ہو تو اس میں عورت کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے لڑکا عطا فرما دے، لیکن پھر بھی لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہی بچیاں اور یہی لڑکیاں والدین کے کام آتی ہیں، ان کا سہارا بنتی ہیں صحیح معنی میں۔
یہ دنیا میں بھی اپنے والدین کے کام آنے والی ہیں اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس پر ملتا ہے کہ ایک شخص جس کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، ہر مرتبہ اسے امید ہوتی کہ اب لڑکا پیدا ہوگا، لیکن پھر لڑکی پیدا ہو جاتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 6 لڑکیوں کی پیدائش کے بعد پھر اس کی بیوی امید سے تھی۔ اب وہ ڈرا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو۔ اب شیطان نے اس کو بہکایا، زمانہ جاہلیت والی سوچ اس کے ذہن میں پیدا کی۔ اس شخص نے ارادہ کر لیا کہ اب اگر لڑکی کی پیدائش ہوئی تو میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو سویا تو اس نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے گئے۔ اس کے اعمال میں نیکی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، گناہ ہی گناہ تھے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر گئے۔ اب جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو فرشتے پہلے دروازے پر گئے تاکہ پہلے دروازے سے اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب پہلے دروازے پر فرشتے اس کو لے کر پہنچے تو پہلے دروازے پر اس کی پہلی بیٹی آڑ بن کر کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں تمہیں اپنے والد کو جہنم میں ڈالنے نہیں دوں گی، میں آڑ بن کر یہاں کھڑی ہوں، میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہوں۔ چنانچہ فرشتے پہلے دروازے سے دوسرے دروازے کی طرف گئے۔ جب دوسرے دروازے پر گئے تو دوسری بیٹی کھڑی ہوئی تھی رکاوٹ بن کر، اس نے بھی یہی کہا۔ فرشتے دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے پر گئے، یہاں تک کہ 6 دروازے پر گئے تو وہاں بھی اس کی 6ٹھی بیٹی کھڑی ہوئی تھی رکاوٹ بن کر۔ اب 7واں دروازہ بچا تھا۔ فرشتے 6 دروازے سے جب 7ویں دروازے کی طرف جانے لگے تو اب وہ شخص ڈرا۔ اس نے کہا کہ میری 6 بیٹیاں تھیں اور 6 کی 6 دروازوں پر میرے لیے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اب میری 7ویں بیٹی تو کوئی نہیں ہے جو 7ویں دروازے پر میرے لیے رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے اور فرشتوں کو جہنم میں مجھے ڈالنے سے روکے۔ 7ویں بیٹی نہیں ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو میں نے 7ویں بیٹی کی پیدائش کے ہونے پر جو بات سوچی تھی وہ غلط تھی اور مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ چنانچہ وہ اس قدر ڈرا اور خوف زدہ ہوا اور اس پر دہشت طاری ہوئی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اللہ کے حضور اسی وقت سجدے میں گر کر گڑ گڑایا، رویا، توبہ کی، استغفار کیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نادان تھا، مجھے شیطان نے بہکایا۔ یہ بیٹیاں تو تیری عنایت ہیں، یہ بیٹیاں تو رحمت ہیں، اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو میں جہنم سے کیسے بچ سکتا؟ یا اللہ میں تجھ سے اپنی سوچ اور اپنے غلط خیال پر معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ بیٹیاں جو ہیں یہ باعث رحمت ہوتی ہیں، لہذا اگر بیٹی کی پیدائش ہو تو اللہ کی رضا پر راضی رہ کر اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، پرورش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اور اس میں بیوی کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا